تو یہاں پر فرمایا کہ وہ اپنے سواری کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا وانظر الی حمارک، دیکھ لو اپنے گدھے کی طرف. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو بتانا ثابت کیا کہ دیکھو جو چیز مضبوط ہے، جو بہت دیر سے ختم ہونے والا چیز ہے، وہ تو ختم ہو گیا ہے. گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور باقی گدھا نہیں ہے. اور جبکہ کھانا اور پینا مشروبات یہ تو 1-2 دن 24 گھنٹے میں برباد ہو جاتے ہیں، بدبودار ہو جاتے ہیں. وہ لم یتصنع، خراب نہیں ہوئے. اور جو سواری تم لے کر آئے تھے گدھے کی صورت میں، وہ پورا کی پورا سواری تمہاری مری پڑی ہے اور اس کی ہڈیاں پڑی ہیں. اس سے اندازہ لگاؤ. فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ بنائے ہم تجھے نشانی لوگوں کے لیے، تیرے زندگی کو لوگوں کے لیے عبرت بنائے. اب یہ نشانی ہے، اس پر کوئی لوگ ایمان لائیں گے، کوئی نہیں لائیں گے، کوئی مسلم بنے گا، کوئی کافر بنے گا، معتزلی بنے گا. وانظر، دیکھ الی العظام، ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا، کس طرح ہم جوڑ دیتے ہیں اس کو، ثم نکسوھا، پھر پہناتے ہیں اس کو، لحما، گوشت. ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم ان کا انشزاز کرتے ہیں، جوڑنا، ہم ان کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں. فلما تبین لہ، جب واضح ہو گیا اس کے واسطے، قال، کہا اس نے، اعلم، میں خوب جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. مانا اعلم اس لیے کہا کہ ایک انسان ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر ایک چیز کو مانتا ہے، اور ایک انسان ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر مانتا بھی ہے اور پھر اس کو عملاً دیکھ لیتا ہے، پریکٹیکل. تو عین الیقین ہو جاتا ہے. عین الیقین ایک ہوتا ہے نا علم الیقین، لترونھا عین الیقین. تو یہ عین الیقین ہو گیا کہ خود سے انہوں نے اپنے اوپر دیکھا کہ اللہ نے مجھے مارا پھر زندہ کیا. تو اعلم اس لیے کہا کہ میں خوب جانتا ہوں اس مسئلے کو کہ اللہ رب العالمین سب کچھ کرنے پر قادر ہے. اور اس بستی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ بستی بیت المقدس کی بستی تھی جس پر عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا ہے. وہ اس قال ابراہیم ہو، جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی ارنی، اے میرے رب دکھا مجھے، کیف تحیی الموتی، کس طرح زندہ کریں گے آپ مردوں کو، آپ زندہ کیسے کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس کی کوئی علامات، نشانی دکھاؤ. قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ولم تؤمن، کیا آپ نے ایمان نہیں لائے اس بات پر. مانا اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرا ابراہیم مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے، لیکن اس کی زبان سے کچھ باتیں نکلوانا مقصود تھا. قال، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، بلا ہاں کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مطمئن ہو جائے میرا دل، میرے دل کے اطمینان میں اضافہ ہو جائے. اطمینان قلبی میں اضافہ ہو جانا، اس بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اعمال جو ہے اعمال وہ ایمان میں داخل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ دل کا اقرار ایمان میں تو داخل ہے نا، اقرار باللسان. تو کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ ایمان جس چیز کا نام ہے وہ کیا ہے، وہ دل کی تصدیق ہے نا. چلو اعمال کو تم نہیں مانتے ہو کہ اعمال کی وجہ سے ایمان گٹھے گا بڑھے گا، تو ایمان سے تم نے اعمال کو، تو پھر تو اس بحث چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فرمایا ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل کا اطمینان بڑھ جائے. قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فخذ، پس پکڑ لو، اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں میں سے، فسرہن، پس ٹکڑے ٹکڑے کر لو اس کو، الیک اپنے پاس، ثم اجعل، پھر رکھ لے ان کو، علی کل جبل، ہر ایک پہاڑ پر، منہن، ان میں سے، جزءا، ٹکڑا، ثم ادعوہن، پھر بلاؤ ان کو، یاتینک، آئیں گے آپ کے پاس، سعیا، دوڑتے ہوئے، وعلم، جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، یقینا اللہ تعالیٰ غالب، خوب حکمت والا ہے.
4 پرندے پکڑ لو اور پھر ان 4 پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر لو اور پھر ان کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے بلاؤ، دعوت دو، ان کو پکارو، تو دوڑ کر آپ کے پاس آئیں گے۔ یہاں پر بھی وہ لوگ جو معتزلی ہیں، جو معجزات کو نہیں مانتے، وہ یہاں سرہن کا معنی کہتے ہیں اس کو اپنے طرف مائل کرو۔ مائل کرنا یعنی جس طرح پرندوں کو انسان پالتا ہے، اس کو آواز دیتے ہیں تو آواز کے ساتھ وہ انسان کے پاس آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سرہن کا یہ معنی نہیں کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، نہیں، صرف ان کو اپنے ساتھ گفتگو پر آمادہ کرو کہ آپ کی بات سنے، سمجھے، آپ کے پاس آئے، آپ بولے کہ جاؤ تو جائے۔ جبکہ سرہن کا معنی اکثر محدثین نے، مفسرین نے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سرہن اے قطعہن، ٹکڑے ٹکڑے کر دو اس کو۔ اور قرآن کریم کے اس آیات میں بھی اس کا علامت موجود ہے، کیونکہ آگے کیا الفاظ ہے؟ جزءاً، جزءاً سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ ورنہ اگر ایک پرندہ ثابت تم کسی پہاڑ پر بٹھاؤ، دوسرا دوسرے پہاڑ پر بٹھاؤ اور پھر اس کو آواز دے دو، وہ تیرے پاس زندہ آ جائے تو اس میں کیا علامت ہو جائے گی؟ اگر زندہ پرندے بٹھایا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں، یہ تو علامت تب ہوگی، اللہ کی قدرتوں کی نشانی تب ہوگی جب یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو اور ان کا گوشت بھی الگ الگ ہو، اور پھر اللہ رب العالمین اس کو زندہ کر لے، تو تب اس سے اطمینان قلبی پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا، اور یہ پرندے جیسے کہ علماء نے لکھا ہے کہ 4 پرندوں کا انتخاب انہوں نے کیا تھا، اس میں سے ایک مرغا، ایک طاؤس، ایک کبوتر اور ایک چیل ہے، اور ایک معنی میں گدھ، چیل سے بڑا ہوتا ہے۔ طاؤس ہے، مرغا اور کبوتر اور چیل، اور ابن عباس رحمہ کے قول کے مطابق گدھ پانچواں نمبر پر وہ آئے گا۔ اگر چیل کو ہٹائے تو گدھ کا نام آئے گا۔ پھر اس بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ان 4 پرندوں میں الگ الگ صفات ہوتے ہیں۔ طاؤس جو ہے اس کے اندر زینت زیادہ ہے، اور مرغا جو ہے اس کے اندر شہوات زیادہ ہے، اور کبوتر جو ہے اس کے اندر غبی پن زیادہ ہے، غبی پن، کبوتر کے اندر غفلت زیادہ ہے، اور چیل کے اور گدھ کے اندر خوراک کے حرص زیادہ ہے، کھانا ہر چیز کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے، چیل ہو یا گدھ، کھانے کی حرص اس میں بہت زیادہ ہے۔ اور اگر انسان غور کر لے تو یہ تمام صفات انسانوں میں ہیں، خواہش کی صفات، آخرت سے غفلت کی صفات، کھانے کے حرص کی صفات، اور دنیا کی زینت کو اختیار کرنے کی صفات، یہ ساری صفات جو ہے انسانوں میں ملتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات الکرسی کے بعد کہ اللہ رب العالمین کے اولیاء جو ہے، اولیاء اللہ، ان کے ساتھ اللہ کی دوستی کا عالم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح مطمئن کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح معجزات دکھائے اس کے اطمینان کے لیے، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اور اس کے مقابلے میں شیطان کو دیکھو
کہ اس نے نمروز کو کس طرح اللہ کے توحید سے اندھیرے کی طرف کھینچ کے لایا. یخرجونہم من النور الی الظلمات. اس پر یہ دو واقعات بطور دلیل کہ اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان کے آپس میں جو تعلق ہوتے یہ دیکھ لیں. مثل الذین، مثال ان لوگوں کے ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالهم اپنے مال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، مثال دانے کی ہے، انبتت 7 سنابل، جو اگاتا ہے 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ، ہر ایک بالی میں 100 حبۃ، 100 دانے ہو، واللہ یضاعف، اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، لمن یشاء، جس کے واسطے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے. پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض سے بعد الموت ثابت کیا پرندوں کے ایک واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے. اب اللہ رب العالمین فرماتے جب قیامت حق ہے اور یقینی ہے تو اس کے لیے توشہ چاہیے، اس کے لیے تیاری چاہیے. تو انفاق فی سبیل اللہ کرو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. اور اس میں پھر اللہ رب العالمین نے ایسے واقعات ذکر کیے جو عام طور پر انسان کے عقل سے ماورا ہوتے. تو ابھی اللہ رب العالمین اس واقعہ کو مزید ثابت کرنے کے لیے ظاہری وہ چیزیں پیش کر رہا ہے جو انسان ماننے پر مجبور ہوتا ہے. یہ تو ہر انسان مانتا ہے. ایک دانے کو زمین میں ڈالو، اس سے بالیاں نکلتی ہیں، بالیوں میں دانے ہوتے ہیں، ایک دانے سے 700 دانے بن جاتے ہیں، 7 بالیوں میں سے 7 سلٹے وغیرہ. تو یہ تو عقلی طور پر ہر بندہ مانتا ہے. تو جب یہ مانتا ہے تو اس کے ماننے میں کیا قباحت ہے کہ وہ قیامت کو تسلیم کرے؟ یہ تو عقلی دلیل ہے نا. تو بطور مثال اللہ رب العالمین نے لایا اس کی وضاحت کے لیے. اور اس کو علماء نے یہاں بھی ایک تشبیہ دی ہے کہ اس کی یوں مثال ہے کہ جس طرح ایک مدرس درس دیتا ہے، وہ ایک مدرس ہوتا ہے، اس کے اگر 7 شاگرد بھی ہو، 7 شاگرد، اکثر آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ 20 لڑکے ہوتے ہیں کلاس میں، 20 میں سے کوئی 5، کوئی 6، کوئی 7، کوئی 8 اس طرح قابل نکل آتے ہیں، اور اکثر کمزور ہوتے ہیں. جس طرح لوگ مرغی کے نیچے 20 انڈے رکھتے ہیں نا، اس میں سے وہ 3-4 بچے نکال لیتے ہیں، باقی سارے انڈوں کو برباد کر لیتے ہیں. یہ دنیاوی ایک مثال ہے. تو اگر کسی ایک استاد کے 7 شاگرد قابل نکل آئے اس کی زندگی میں، تو گویا ایک دانے سے 7 بالیاں تو بن گئی نا. پھر وہ جو 7 قابل شاگرد ہیں وہ پھر آگے کتنا پیدا کریں گے؟ پھر فرمایا کہ ان 7 دانوں کو اور ڈالو، پھر جو اس سے آتے ہیں اس کو اور ڈالو. تو ایک موحد استاد سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دانہ تھا جو اللہ نے ڈالا زمین پر، اور اس سے کتنے دانے پیدا ہو گئے؟ کہ ہر بستی میں، ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلایا. تو اس میں ہمارے لیے درس ہے، عبرت، کہ جس کے پاس حق مسئلہ ہے وہ حق مسئلہ بیان کرے. ہو سکتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو ہدایت دے. اس میں دعوت کی ترغیب ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیکی کا بدلہ اللہ رب العالمین 10 پر دیتا ہے، پھر اور بڑھا کر 700 پر دیتا ہے. اور آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہاں پر اس کی صراحت. اور قرآن کی دوسری آیت میں من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، 10 گنا. الذین، وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالهم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، پھر وہ پیچھے نہیں لگتے ہیں، ما اس چیز کے انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا ہے، منن جتلانے احسان کے ساتھ، ولا اذى، اور نہ تکلیف دینے کے ساتھ، ایذا دینے کے،
لہم اجرہم ان کے لیے اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم نہیں ہوگا خوف ان پر ولا ہم یحزنون نہ وہ غمگین ہوں گے. اب خرچ کرنے کے طریقے بعض وہ طریقے ہوتے ہیں جو صحیح ہوتے ہیں, مال بندہ خرچ کرتا ہے اس کا اجر ملتا ہے. بعض وہ طریقے جو غیر شرعی ہوتے ہیں, مال بھی جائے اور اجر سے بھی محروم. تو یہاں پر فرمائے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور جن کے اوپر خرچ کرتے ہیں پھر ان کا تعاقب نہیں کرتے ہیں. اس طرح ہوتا ہے نا لوگ بھائی کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں پھر اس کو بتائے یار چلو میرے ساتھ کوئی کام کرنا ہے. بھائی زکوٰۃ تم نے دے دیا یا وہ غریب تھا تم نے صدقہ دے دیا, تم نے اس کو کوئی قرض اتار لیا, اب یہ ضروری ہے کہ تم اس کو پکڑ کے لے جاؤ گے. دیہاتوں میں بستیوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ گندم سے مکائی وغیرہ سے جب زکوٰۃ نکالتے ہیں نا تو ان کے لیے پہلے سے آدمی منتخب کیے ہوتے ہیں. ان کو گندم کے فصل کاٹنے سے پہلے اپنے ساتھ کام پہ لے جاتے ہیں, ان کے فصلوں کی کٹائی بھی کرتے ہیں, اور جب فصل نکل آتے ہیں نا پھر کہتے ہیں یہ 1 من ہے 2 من ہے یہ زکوٰۃ لے لو. اس زکوٰۃ کی تو مزدوری وہ پہلے سے لے چکا ہوتا ہے, وہ زکوٰۃ کہاں رہا. یا پھر ایسا ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے اور وہ لوگوں سے زکوٰۃ خیرات صدقات کھاتا رہا, اب وہ مالدار ہو گیا, اللہ نے اس کو کوئی بیٹے ایسے دے دیے جو باہر ملک گئے یا پاکستان میں کوئی تجارت میں لگ گئے, کوئی دنیاوی یا دینی علم میں آگے نکل گئے, مالدار ہو گیا. کل کو لوگ اسی کو باتیں سناتے, ارے کل تم ہمارے گھر سے ٹکڑے کھانے والے تھے آج تم یہ ہو گئے. اب یہ وہی پرانے باتیں اذن تکلیف دیتے ہیں ان کو. تو ایسے صدقات وہ چاہے فرضی ہو اور چاہے نفلی ہو وہ برباد ہو جاتے. تو یہاں پر ان لوگوں کا ذکر جو مال خرچ کرتے ہیں لیکن اس کا تعاقب نہیں کرتے, کسی کو تکلیف نہیں دیتے. لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. احسان منن مانا احسان جتلانا, اذا مانا اس کی مزدوری یا ان کو باتیں سنانا تکلیف دینا, اس سے مزدوری لینا, یہ دونوں شامل. تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اجر. قول معروف و مغفرۃ, اچھی بات کہنا درگزر کرنا, خیر بہتر ہے من صدقۃ, ایسے صدقے سے یتبعها کہ پیچھے لگ جائے اس کے اذان تکلیف کے ساتھ. واللہ غنی حلیم, اللہ بے پرواہ نہایت بردبار ہے. مانا یہ کہ جو آدمی کسی کو 1000 روپیہ دے دے لیکن ایک جملہ اس کو ایسا بول دے کہ اس بیچارے کے انتڑیوں کو جلا دے, یعنی اس کو عارضی طور پر تم کھلاؤ پلاؤ اچھا سیر ہو گئے کھایا پیا, لیکن اوپر سے آپ نے ایسے جملے کہہ دیے کل کو پرسوں کو مہینے کے بعد سال کے بعد کہ وہ کہتا ہے کہ کاش وہ جو میں نے کھانا کھایا تھا اسی وقت میں الٹی کر لیتا, کاش کہ اس دن میں بھوک سے مر جاتا لیکن اس بندے کے گھر سے کھانا نہ کھاتا. تو اللہ فرماتے ہیں قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ, ایسے کوئی جملے کہہ دینا جو درگزر کے جملے ہو, بھائی معاف کرو اللہ آپ کو کہیں اور سے دے دے, یا میں نہیں دے سکتا ہوں بھائی آپ کوشش کرو, درگزر کے کوئی جملے کہہ دینا یہ اس صدقے سے بہت ہی اچھا ہے کہ اس صدقے کے بعد تم اس کا پیچھے کرو, اس کو باتیں سناؤ, اس کو تکلیف دو. آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 صفات کا ذکر کیا. واللہ غنی, اللہ بے پرواہ ہے, اللہ تمہارے صدقوں کا محتاج نہیں ہے. تم صدقے دو یا نہ دو, تم مال دیتے ہو اللہ پر کوئی احسان نہیں. یہ جو تم صدقے دیتے ہو کس کے مال سے دیتے ہو, یہ تو اللہ کا مال ہے. واللہ غنی, اللہ بے پرواہ ہے, اللہ کو تمہارے دینے کی کوئی پرواہ نہیں. آگے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ نے مال کیوں دیا ہے, چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے چھین لے, ایسے بدبختوں سے ایسے نافرمانوں کو فوراً سزا کیوں نہیں دیتا ہے. چاہیے تو یہ کہ ایسے کروڑوں لاکھوں پتی کو شام تک کلاش بنا دے, فقیر بنا دے. فرمایا نہیں, اللہ تعالیٰ حلیم حلیم ہے, بردبار ہے, وہ ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے. وہ جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فوری طور پر ان کو نہیں پکڑتے. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, لا تبطلوا, مت برباد کرو, صدقاتکم, اپنے صدقوں کو, بالمن والاذی, احسان جتلانے تکلیف دینے کے ساتھ, کالذی, اس شخص کی طرح ينفقو, جو خرچ کرتا ہے مالو, اپنے مال کو, رعاء الناس, لوگوں کے دکھلانے کے لیے, لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں, ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر,
اور ایمان نہیں لاتا وہ اللہ اور آخرت کے ساتھ. فَمَثَلُهُ فَس مثال اس کے كَمَثَلِ صَفْوَانٍ مثل چکنے پتھر کے ہیں, علیہ تراب جس کے اوپر مٹی ہو, فَأَصَابَهُ وَابِلٌ پس پہنچ جائے اس کو بارش, فَتَرَكَهُ صَلْدًا پس چھوڑ دے اس کو صاف ستھرا. لا يقدرون قدرت نہیں رکھیں گے وہ, علی شیء کسی چیز پر, مما کسبوا جو انہوں نے محنت کی کسب کی. واللہ اللہ تعالی لا يهدي القوم الكافرین نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو. یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کیا, کیونکہ ایمان والوں کے مال جو ہے وہ اس کی آخرت کے دنیا کے کام آ سکتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے سنا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب قرآن میں یہ الفاظ آ جائے یا ایھا الذین آمنوا, تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اچھی طریقے سے متوجہ ہو جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت ان سے مخاطب ہے. کیونکہ قرآن میں خطاب مشرکین سے بھی ہے, کفار سے بھی ہے, عام طور پر نبیوں سے بھی ہے اور سابقہ قوموں سے بھی ہے. لیکن جب ایمان والوں سے مخاطبہ ہو جائے تو اس سے مراد یہ امت اور اس امت کے مسلمان ہیں. اور یہ خطاب تقریباً 84 مرتبہ قرآن میں آیا ہے. تو فرمایا کہ اے ایمان والوں, اپنے صدقات کو احسان اور تکلیف دینے کے ذریعے سے برباد مت کرو. ابطال کتنا ابطال, کسی عمل کا برباد ہو جانا, اس کا کچھ اجر نہ ملے. پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی اس شخص کی طرح جو اپنے مال خرچ کرتا ہے لیکن اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے, بلکہ لوگوں کو خوش کرنا مقصود ہے. بالمن والاذی, جس طرح ریاکار انسان کا اعمال ضائع ہو جاتا ہے, تو فرمایا کہ اسی طرح اس انسان کا مال بھی ضائع ہوتا ہے کہ جو اپنے اعمال میں لوگوں کو پھر تکلیف دیتا ہے جو اس پر صدقہ کر چکے ہوتے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک سخت وعید کی ہے, یہ ہم سب کے لیے ہے کہ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, یہ جو ریاکار انسان ہے اس کا ایمان نہ اللہ پر ہے نہ قیامت پر ہے. کیونکہ اگر اس کا ایمان اللہ پر ہے اور قیامت پر ہے تو اپنے اعمال کو لوگوں کے دکھلانے کا کیا معنی, کیونکہ عمل کرتا ہے اللہ کے لیے, تو جس پر ایمان ہے اس کے لیے عمل کرتے ہیں, تو لوگوں کے دکھلانے کا اس سے کیا تعلق. اگر اس کا ایمان ہے کہ میں نے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آنا ہے, تو جب عدالت میں آئے گا تو اس کے لیے نیک اعمال رکھنے چاہیے, بجائے اس کے کہ لوگوں کو دکھلا کر اس کو یہیں دنیا میں جلا ڈالے. تو فرمایا لا یؤمن باللہ ولا بالیوم الآخر, ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر, نہ ان کا ایمان اللہ پر اور نہ قیامت کے دن کے, نہ اللہ کا اور نہ قیامت کا پاس رکھتے ہیں. فرمایا اس کی مثال اس صفوان کے ہے. صفوان یعنی وہ پتھر, اکثر دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے, زمین ہے, زمین کے اندر بعض اوقات پتھر ہوتے ہیں, زمین کے کچھ حصے میں اس کے اوپر مٹی ڈال دو. اب اس کے اوپر بعض زمیندار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پتھر پر بھی مٹی ڈال دیتے ہیں, اس کے اندر تھوڑا تھوڑا بیج ڈالتے ہیں. تو اگر تیز بارش ہو جائے تو وہ بارش کے ذریعے سے اس پتھر کو صاف کیا جاتا ہے. اس میں بیج ڈالا تھا, وہ بیج بھی گر جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں پانی کے ساتھ. جو مٹی ہے وہ مٹی بھی پانی اپنے ساتھ بہا لے جاتے ہیں. جو اس کے اندر کات وغیرہ گوبر وغیرہ ڈالا ہوتا ہے وہ بھی لے جاتے ہیں ساتھ. تو اللہ رب العالمین نے مثال اس کی دے دی کہ مثل اس پتھر کی ہے کہ اس کے اوپر کوئی شخص مٹی ڈال دے, بیج وغیرہ ڈال دے, اور اتنے میں فاصابہ وابل, وابل ایسے بارش جو تیز بارش اس کو پہنچ جائے, فترکہ صلدا, تو اس کو کر دے صاف ستھرا. تو جو اس نے محنت کیا, لا یقدرون, قدرت نہیں رکھتے اس محنت پر جو اس نے محنت کیا تھا نا. چلو اگر کمائی نہیں تو جو 150 روپے کا محنت کیا تھا وہ تو مل جائے. فرمایا لا یقدرون علی شیء, کسی چیز پر بھی اب اس کو قدرت حاصل نہیں. کیوں؟ اب قیامت کے دن جو ریاکار آئے گا, چلو میں نے 1000 روپے خرچ کیا, لوگوں کو دکھلایا, تو اگر میرے 1000 کا 1 لاکھ مجھے نہیں ملتے تو چلو وہ 1000 تو مل جائے نا. تو فرمایا قیامت کے دن وہ جو اس نے خرچ کیا تھا وہ بھی نہیں ملے گا. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا, جو اس نے کسب کیا سب ضائع. واللہ لا یهدی القوم الکافرین, یہاں
یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے، یہ صفات مسلمانوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے. یہ کفار کی صفات ہے کہ ان کا سارا محنت مشقت دنیا کے لیے ہے، کہ ان کا مبلغ کیا ہے، ذالک مبلغہم من العلم ہے نا، ان کا علم کا مبلغ کہاں تک ہے، اس دنیا تک. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے ظاہر پر صرف ان کا ایمان اور علم ہے. اور وہم عن الآخرۃ غافلون، آخرت سے بے پرواہ ہیں. تو یہ صفت تو کافروں کی ہے، یہ اپنے اندر نہیں پیدا کرنا. ومثل الذین، مثال ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالهم اپنے مالوں کو ابتغاء مرضات اللہ، تلاش کرتے ہوئے اللہ کی رضا مندی کو. یہ ان لوگوں کا ذکر جو اس کے ریاکاروں کے برعکس ہے. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو مرضات اللہ، ابتغاء مرضات اللہ، تلاش کرنے کے رضا مندی اللہ کی رضا مندی، وہ تثبیتا من انفسہم، اور پختگی پیدا کرنے کے اپنے نفسوں میں. مال خرچ کرتے ہیں کہ ایک جانب اس پر اللہ راضی ہو جائے، دوسری جانب ہمارے دل مضبوط ہو جائے. تثبت فی القلوب. کمثل جنت، مثال اس باغ کی ہے بربوت، جو ٹیلے پر ہو، اصابہا پہنچے اس کو، وابل زوردار بارش، فاتت اکلہا پس وہ لے آتا ہے اپنا پھل فروٹ میوہ فین دگنا. فإن لم یصبہا پس اگر نہ پہنچے اس باغ کو، وابل تیز بارش، فطل تو اس کے لیے کافی ہوتا ہے. طل مانا پوارا بھی کہتے ہیں اور طل مانا شبنم بھی کہتے ہیں. واللہ، اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے مومن کے مال خرچ کرنے کا دو فائدے بیان کیے. ایک فائدہ تو یہ، جبکہ دونوں فائدے نتیجے کے اعتبار سے ایک ہے لیکن ظاہر میں اس کا اندر فرق ہے. ہمارا ایک فائدہ دوسرے کو تقویت دیتا ہے کہ میں جو مال خرچ کروں گا تو اس میں میرا رب راضی ہو جائے گا. اور مومن کا اصل سوچ کیا ہے؟ اللہ کی رضا. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو میرا کام ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے نفس کا تطہیر چاہتا ہے، نفس پاک ہونا، نفس کا تثبت چاہتا ہے. جب وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر یقین. اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مال خرچ ہونے سے اس میں اللہ برکات ڈالتے ہیں. جو تم مال خرچ کرو اس کم نہیں ہوگا، تو اس کے دل میں اور تثبت پیدا ہو جاتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ خرچ کیا، اللہ نے پھر دیا، اس سے زیادہ دیا. تو یہ مال خرچ کرنے میں اور آگے بڑھتا جاتا ہے اور اس کو اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے، تثبت حاصل ہوتا ہے. یہ دونوں فائدے اس کو مل جاتے ہیں. اور پھر اس عمل کا اللہ رب العالمین نے ایک کھیتی کے ساتھ مثال دی. ربواں اس کا معنی بلند زمین بھی ہوتا ہے جو اور زمینوں سے بلند ہو، اور اس کا معنی وہ زمین جو بہتر زمین جس کو ہم کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا بنجر زمین، بیکار زمین، ایک ہوتا ہے بہتر زمین جس میں اچھا فصل آئے. تو اگر ربواں بلند زمین کے معنی میں کریں گے تو جیسے کہ دیہاتوں کے اندر زمینوں کی دو قسمیں ہوتی ہے. بعضی زمینیں وہ ہوتی ہیں کہ اگر اضافی پانی آ جائے، جس طرح ہوتے نا تیز بارش، 2-4 دن 5 دن 6 دن کئی ہفتوں بارش ہوتے ہیں، تو بعضی زمینوں میں پانی رک جاتا ہے. پانی رک جانے کی وجہ سے اس کا فصل بیکار ہوتا ہے. بعضی زمینیں وہ ہوتی ہیں کہ اس میں پانی رکتا نہیں ہے، جتنا پانی برستے ہیں ضرورت کے مطابق پانی وہ نگل لیتی ہے، اور جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ دائیں بائیں ڈھلانوں کے ساتھ نکل جاتی ہے. تو ایسی زمین جو بلندی پر بھی واقع ہو تو زیادہ بارش آنے کی وجہ سے اس میں فائدہ ڈبل ہو، اور اگر زیادہ بارش نہ ہو تو ٹھنڈے ہواؤں کے لگنے اور رات کی شبنم کے گرنے سے پھر بھی اس کی فصل میں تقویت ہوتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتے.
اور تیز دھوپ اور گرمی کی وجہ سے وہ برباد نہیں ہوتے. تو فرمایا کہ مومن کا جو خرچہ ہے اس کی یوں مثال ہے مال خرچ کرنا. اگر اس کو ڈبل سے ٹربل مال مانا 10 گنا مل جاتے تو 10 گنا تو ہے نا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، 10 تو ہے ہی ہے. اگر اس کی نیت میں اور کوئی تیزی ہو جاتے تو یہ جو آیات ہم نے پڑھ لی کہ وہ 700 تک پہنچ جاتے. اگر اس کے بارش میں اور تیزی ایمانیات کی ہوتی ہے تو واللہ یضاعف لمن یشاء اور بڑھ جاتے. لیکن اگر یہ اعلیٰ درجے کا ایمان اس میں پیدا نہ ہو جائے تو یہ 10 تو کہیں نہیں گیا نا، 10 گنا تو کہیں نہیں گیا، شبنم کا فصل تو مل گیا نا. تو یہ اس کے ساتھ موافق ہے. فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم خوب دیکھتا ہے اور اس کے علم میں ہے جو تم عمل کرتے ہو. ایود احدکم، کیا پسند کرتے ہیں تم میں سے کوئی شخص ان تکون لہ جنت، یہ کہ ہو اس کے لیے باغ، من نخیل، کھجور کا، وعناب اور انگور کا، تجری بہتا ہوں من تحت الانہار، نیچے اس کے نیچے نہریں، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے اس میں ہر قسم کے پھل ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پہنچا ہو اسے بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اور اس کی اولاد ہو ضعفاء کمزور، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پس پہنچ جائے اچانک اس کو ہوا، جس کو آگ کا بگولا کہتے ہیں، تیز ہوا، فِيهِ نَارٌ، جس میں آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْهُ، پس جلا ڈالے اس کو. كذلك، اس طرح يبين اللہ، بیان فرماتا اللہ تعالیٰ، لکم الآیات، تمہارے واسطے آیتیں، لعلکم، تاکہ تم تتفکرون، غور فکر کرو. مانا ایک شخص ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی کہ ایک شخص ہے وہ دنیا میں باغ بناتے ہیں. اب اس نے اپنے سارے دنیا کے جو بھی اس کا خرچ اخراجات پیسے تھے جمع کیا اور ایک باغ میں ڈال دیے. اس کی چار دیواری پر، اس کے پل پودوں پر، نہروں پر سارا مال خرچ کیا اور اپنا سارا محنت کرتے کرتے 20 سال کی عمر میں شروع ہو گیا تھا اور 80 سال یا 60 سال تک پہنچ گیا، بڑھاپے تک پہنچ گیا، بال سفید ہو گئے، کمر نکل آئی، اور بچے بھی اللہ نے دیے تو آخری عمر میں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب جب اس کا باغ اس قابل ہو گیا کہ اب اس میں میوے بھی آ گئے، پھل آ گئے ہر قسم کے، اچانک ایک آفت کی صورت میں اللہ نے ہوا بھیجا اور اس کے باغ کو جلا ڈالا. اب یہ بندہ خود کیا ہے، ضعیف العمر، جوانی بھی نہیں ہے کہ اب دوبارہ سے شروع ہو جائے اور باغ کو بنا لے. اچھا پیچھے بچے ہیں تو وہ ابھی کمائی اور محنت اور مشقت کے قابل نہیں ہے، تو اب اس کا کیا بنے گا؟ اس کا تو سب کچھ گیا، تباہ ہو گیا. یہی مثال اس شخص کی ہے کہ جس نے دنیا میں 60 سالہ 80 سالہ زندگی گزاری، اور جیسے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جب بندہ 60 سال کا ہو جاتے ہیں تو اس کے تمام عذر ختم ہو جاتے ہیں. اب وہ اللہ کے ہاں عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ اللہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہیں، عذریں ختم ہو گئی. آپ کو 3 قسم کے زندگی کے اوقات مل گئے، بچپنا بھی مل گیا، جوانی بھی مل گئی، درمیانہ عمر اور بڑھاپا یہ بھی مل گیا. اب یہ عقل کی عمر بھی تھے، نوجوانی کی عمر بھی، نادانی ناسمجھی کی عمر، یہ 3-4 قسم کے پارٹ سارے آپ کو مل گئے ہیں. تدبر کا دور بھی آ گیا، سوچ کا دور بھی آ گیا. تم سے پہلے بہت سارے لوگ مر بھی گئے، تم نے اپنے ہاتھوں سے جنازے بھی بہت سارے اٹھائے، کہیں دادا کو اٹھایا ہوگا، کہیں نانا کو اٹھایا ہوگا، کہیں بیوی بچوں کو دفنایا ہوگا. یہ سب کچھ تیرے اوپر گزر گئے ہیں، گزرے ختم ہو گئی. تو اب یہ شخص اس عمر میں آ گیا، مر گیا، شرک پر مر گیا، کفر پر مر گیا، ریاکاری پر مر گیا. اب قیامت دن اللہ کی عدالت میں آتے ہیں تو اب نہ تو پلٹ کر دنیا میں جانے کا موقع ہے، نہ وہاں پر محنت کر کے اور عبادت کر کے کچھ مزید اجر کمانے کا موقع ہے. تو گیا، سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا. تو اللہ رب العالمین نے یہ مثال ان لوگوں کو دی کہ جو اپنے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور ان کی زندگی کی اعمال شرک، بدعت، رسم رواج پر بنا ہوتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ نتیجہ زیرو میں آئے گا، ان کو کچھ نہیں ملے گا. اس لیے فرمایا لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرو. یہ فکر کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، اس میں سے جو تم کماتے ہو پاک، ومما، اور اس میں سے اخرجنا لکم، جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے، من الارض، زمین سے،
اب اس آیات سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ ایک تو زکوٰۃ ہوتا ہے فصلوں میں اور ایک زکوٰۃ ہوتا ہے باقی معدنیات میں. جس طرح بعض علماء کا موقف ہے کہ ان چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے جس کا ذکر صریح نصوص میں نہیں ہے. بعض علماء نے اس آیات سے استدلال کیا ما کسبتم، کہتے ہیں کسب کے اندر یہ کپڑے کی دکانیں، یہ میل، یہ کارخانے، یہ سب داخل ہے. اور اجناس میں سے ما اخرجنا لکم، اخرجنا لکم میں سونا چاندی وہ بھی زمین سے نکلتا ہے اور فصلیں بھی زمین سے نکلتی ہے، تو وہ سب جو ہے اس میں زکوٰۃ ہے. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز شریعت نے اس کا زکوٰۃ کا تعین کیا ہے بس اسی میں زکوٰۃ ہے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زکوٰۃ دیتے وقت ایسی چیز کو دینے کی کوشش مت کرو جو تمہارے نزدیک بھی نکما ہو. فرمایا ولا تیمموا الخبیث منہ، قصد مت کرنا اس میں سے، تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو، ولستم نہیں ہو تم بآخذیہ اس کو لینے والے. ایسی چیز کا ارادہ کرنا، تیمم کے معنی ہوتے قصد، ارادہ. ایسی چیز کو دینے کا ارادہ کرنا جس کے لینے کے لیے تم خود بھی تیار نہیں ہو. ہاں اگر لیتے ہو تو کیسے؟ الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو اس میں. مانا ایک چیز ہے وہ تم طبیعت سے نہیں لیتے ہو، خوشی سے نہیں لیتے ہو، آنکھیں بند کر کے دے دو بھائی کیا کرے، اب تو ہم تو مجبور ہیں، بیکار ہے اور کھانے کا نہیں ہے، پہننے کا نہیں ہے. لیکن ایک ننگے انسان کے لیے تو پٹے ہوئے کپڑے بھی صحیح ہے نا، اور بھوکے انسان کے لیے بدبودار سالن بھی صحیح ہے. لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب میں نے تم کو اچھی سے اچھی چیزیں دی ہے تو پھر واپس پلٹ کر جب مجھے دیتے ہو تو اس میں نکما چیز کیوں دیتے ہو، بیکار چیز کیوں دیتے ہو. ہاں اس میں بعض وہ چیزیں جس کی شریعت نے وضاحت کی ہے، مثلا کپڑے ایسے انداز اور ترتیب میں بدن سے جدا کرنا کہ وہ کسی غریب کو دینے کے قابل ہو. حدیث سے ثابت ہے نئے کپڑے آپ نے بنا لیے، پرانے کپڑے ایسے ہیں وہ اس کو ایسے کنڈیشن میں دے دو تاکہ غریب پہن سکے. تو اس کے پھر شریعت نے تخصیص کی ہے بعض چیزیں کہ اعلیٰ چیز کے مقابلے میں تم ادنا چیز دے سکتے ہو، لیکن بعض ایسے کہ بالکل وہ نکما ہے، بیکار ہے، وہ دینا یہ جائز نہیں ہے. خاص طور پر فرضی عبادت میں مثلا زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے اندر بیکار چیز آپ نہیں دے سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ لینے والوں کو بھی احکامات دیے ہیں اور زکوٰۃ دینے والوں کو بھی. فرمایا کہ تم زکوٰۃ کے لیے جاتے ہو، صحابہ سے فرمایا تو ریوڑ میں سے مثلا بکریوں کا ریوڑ ہے تو اس میں چنا ہوا بڑا بکرا جو انہوں نے تیز پالا ہے بکریوں کے لیے پکڑ کے وہ مت نکالو، یا بینسوں کے بیچ میں سے سانڈ انہوں نے پالا ہے وہ مت نکالو، یا اس طرح اونٹوں میں سے انہوں نے ایک اونٹ پالا ہے اونٹنیوں کے لیے تو اس کو مت نکالو. مانا چن چن کر زکوٰۃ مت لو. اور دینے والوں سے بھی کہا ہے کہ تم اپنے جانوروں کو دور لے جا کر کے کہیں زکوٰۃ لینے والا تو وہاں پہنچے گا ہی نہیں، تو چلو میں اپنے ریوڑ میں سے جو لنگڑے شونگڑے اور کوئی کانے شانے ہوں گے وہ پکڑ کے لے آؤں گا اور ان کو دے دوں گا. فرمایا ایسا نہیں کرنا ہے. دینے والا بھی اعتدال سے کام لے اور لے کر زکوٰۃ لینے والا بھی اعتدال سے کام لے. فرمایا وَاعْلَمُوا جَانُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ بے پرواہ ہے تمہارے مال سے. اللہ کو کیا ضرورت ہے مال دینے کا، یہ تو تمہارے لیے واپس ذخیرہ بنتا ہے، تمہیں واپس مل جائے گا. حمید وہ قابل تعریف ہے، تو جو ذات قابل تعریف ہے اس کے نام پر نکما چیز دینا یہ کہاں کا انصاف ہے. تعریف والے کو تو ایسی چیز دو جو اس کی بھی تعریف ہو جائے. یہ صحابہ کرام میں ایمان کا بہت بڑا جذبہ تھا. جب وہ سن لیتے نا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز پسند ہے فوراً اس پر عمل، جیسے کہ آگے تیسری پارے کی شروع کی آیات میں، چوتھے پارے کی شروع کی آیات میں اس کا ذکر ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا، جو فوراً عمل کرتے تھے. الشیطان و شیطان یعدکم الفقر، وہ ڈراتا ہے تم کو فقیری سے. وعدہ یعدوں سے ہے لیکن یہاں مراد ڈرانا، خوف دلانا. ویامرکم اور حکم دیتا ہے وہ تمہیں بالفحشاء بے حیائی کا،
واللہ یعدکم، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتے ہیں مغفرۃ منہ و فضلا، اپنے طرف سے مغفرت اور فضل کا، واللہ واسع علیم، اللہ وسیع خوب جاننے والا ہے، وسعت دینے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر اگر آپ غور کریں گے ہمارے معاشرے میں تو یہ چیز آپ کو مشاہدے سے آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ مثلا آپ کسی کو دعوت دو، بھائی یہ مسکین آیا ہے، یتیم آیا ہے، یا جناب یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے موقع آیا ہے، مسجد کا کام ہے، مدرسے کا کام ہے، یا جناب یہ جہاد فی سبیل اللہ کا گروپ آیا ہے، ان کے ساتھ مالی تعاون کرو۔ اور ہم یقینی طور پر، حقیقی طور پر ان لوگوں کو جانتے ہیں جو اپنے پیٹ کے لیے جمع نہیں کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہیں۔ تو آپ جب کسی کے پاس جائیں گے نا تو پھر دینے کے بارے دیکھو کیسے خرچ کرتے ہیں۔ بہت شیطان آ کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہماری یہ ضروریات ہے، یہ ضروریات ہے، یہ ضروریات ہے، ہم پیسے اٹھا کے ان کو دے دیں تو ہماری ضرورتوں کا کیا بنے گا؟ شیطان ان کو خرچ کرنے سے روک لیتے ہیں۔ پھر یہی شیطان جب کسی شخص پر شادی آتی ہے کل کو تو آتے ہیں کہ شادی میں نہیں خرچ کرنا ہے تو کب کرنا ہے؟ اب جا کے ہجڑوں کو بھی لے آؤ اور ناچنے والوں کو بھی لے آؤ، اور جو بھی تمہارا فحاشی اریانی کے کام ہے نا وہ سارے کرو۔ چلو اگر تم قریب سے نہیں کر سکتے نا، یہاں کوئی مولوی ہے، کوئی دیندار ہے، وہ تمہیں دیکھے گا تو کسی اور ڈیرے میں کرو، کسی اور پارک میں کرو، کسی اور حال میں کرو۔ شیطان آ کر کے اس کو کہے گا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، خرچ کرو۔ شادی کے لیے تو لوگ پیسے کماتے ہیں، ارے بھائی نہیں، شادی کے لیے لوگ پیسے نہیں کماتے، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کمانا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتے ہیں، عام قوموں کے اندر یہ بیماری ہے، یا تو بیٹی کی شادی میں یا بیٹے کی شادی میں وہ اتنا خرچ کر لیتے ہیں کہ وہ فرضی زکوٰۃ دینے سے بے قاصر ہوتے ہیں۔ 4 لاکھ لگایا، 10 لاکھ لگایا، 20 لاکھ لگایا ایک شادی میں، اور فقیر کو جب دینے کی باری آتی ہے تو جیب کو کنگالتے ہیں کہ کہیں سے کنگ کنانے کی آواز آتی ہے تو روپیہ نکالو۔ لیکن جب شیطان کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے نا تو وہاں اس کے اوپر وہ جو ہجڑے بلا رہتے ہیں نا اس کو نچاتے ہیں، تو ان کے اوپر، ان کے سر پر پیسے پھینکتے ہیں، ادھر پھر نوٹوں کو نہیں دیکھتے۔ یہ شیطان کا یأمرکم بالفحشاء، وہاں سخاوت کا حکم دیتا ہے، اور جہاں تمہارے لیے جمع ہوتے ہیں نا تو یعدکم الفقر، وہاں تم کو بڑا کنجوس بنا لیتے ہیں۔ بھائی میرے سر پر اتنی ذمہ داریاں ہیں، اتنے خرچے ہیں، اتنے بچے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ بیٹا جوان ہونے والا ہے، وہ بیٹی جوان ہونے والی ہے، یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ریکارڈ پیش کر دے گا شیطان، اور تمہارے ہاتھ کو روک لے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے آؤ میرے طرف، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، ایک طرف اللہ کا وعدہ ہے کہ تم خرچ کرو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں تجھے جنت دوں گا، اس کے بدلے میں یہ پیسے لوٹا کر بھی دوں گا، وہ فضلاً، اور تیرے اوپر فضل کروں گا، دنیا میں بھی دوں گا اور اس کا بدلہ آخرت میں بھی دوں گا۔ اب کہتے ہیں دونوں راستے ہیں تمہارے سامنے، ایک شیطان ہے ایک رحمان ہے، کس پر یقین ہے؟ رحمان پر یقین ہے یا شیطان پر یقین ہے؟ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ واللہ واسع، وسعت دینے والا ذات اللہ کی ہے، شیطان کی نہیں ہے۔ شیطان تم کو وسعت نہیں دے سکتا ہے، رحمان دے سکتا ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا علیم، وہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون کہاں اور کیسے خرچ کرتا ہے اور اس کے پاس ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، دیتا ہے اللہ تعالیٰ حکمت جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت، اور وہ جس کو دیا جائے حکمت، فقد اوتی خیرا کثیرا، یقیناً دیا گیا اس کو بھلائی بہت۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں نصیحت پکڑتے ہیں، حاصل کرتے ہیں مگر عقل مند۔ اللہ رب العالمین نے یہاں حکمت کا ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی حکمت دیتے ہیں۔ پہلے اللہ رب العالمین نے شیطان کا ذکر کیا اور شیطان کے وسوسے اور اس کی خباثتیں بیان کی، تو اب اس آیات میں اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس خبیث کے ساتھ مقابلہ تمہیں کیسا کرنا ہے۔ اس مقابلے کے لیے حکمت چاہیے، علم چاہیے، بصیرت چاہیے، اس بصیرت کے لیے محنت کرو۔ اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 قسم کے آدمی ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو جاہل ہے اور مالدار ہے اور فاسق فاجر ہے، اللہ نے اس کو خوب مال دیا ہے اور وہ اپنے فسق اور فجور میں، فحاشی اور یعنی اللہ کے بغاوت میں خوب خرچ کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور شخص ہے، وہ فقیر ہے اور ہے فاسق۔ وہ جب اس فاسق کو دیکھتا ہے کہ کتنا مال خرچ کرتا ہے، چر سیرون اور یہ بدماشی قسم کے کاموں میں لگاتے ہیں،
اس کے دل میں یہ تمنائی ہوتی ہے کاش میرے پاس ایسا علم ہو، یہ ایسا میرے پاس مال ہو تو میں بھی ایسے اس سے بڑھ کر کام کروں گا، میرے پاس پیسے آ جائے تو میں اس سے بڑھ کر ڈاکے اور یہ ناچ گانے اور فحاشی اریانی کا کام کروں گا، دین کی مخالفت کروں گا۔ دوسرا شخص فرمایا ایک عالم ہے اور مالدار ہے، وہ اپنے علم کی روشنی میں، حکمت کی روشنی میں مال خرچ کرتا ہے۔ دوسرا شخص عالم ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ کہتا ہے کاش میرے پاس مال ہو تو حکمت اللہ نے مجھے دی ہے علم کہ خرچ کہاں کرنا چاہیے، لیکن مال نہیں ہے، ہوتا تو میں فلاں فلاں جگہ خرچ کرتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے یہ عالم مالدار، یہ عالم غریب، یہ اجر میں دونوں برابر ہے۔ یہ فاسق جو مالدار ہے اور فحاشی اریانی کے اڈے چلاتے یہ، اور یہ غریب مسکین اور فاسق جس کی نیت میں خرابی ہے کہ میرے پاس مال ہو تو میں بھی اس سے بڑھ کر کروں، یہ دونوں اجر میں، گناہ کے اجر میں برابر ہے۔ اب دیکھو نا، ایک ویسے خشک مارا گیا، ملا اس کو کچھ بھی نہیں، کیا کچھ بھی نہیں، دنیا کی لذتیں صرف دیکھتے دیکھتے اپنے خرابی کی نیت سے وہ گناہ کا گرفتار ہو گیا۔ دوسری طرف وہ عالم جو خرچ تو نہیں کر سکا، ہے ہی نہیں اس کے پاس، لیکن صحیح نیت کی بنا پر وہ اس عالم کے ساتھ اجر میں برابر جا رہے۔ تو یہاں پر حکمت کا اللہ نے ذکر کیا کہ مال خرچ کرنے کے لیے حکمت ضروری ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ نے اپنے لیے متعین کر لیا کہ تم خاص میرے ساتھیوں میں سے ہو، تو اس نے کہا کہ مجھے مال خرچ کرنے کی جو ذمہ داری ہے نا وہ سونپ دو، وزیر مالیات مجھے بنا دو، اس لیے کہ میں اس کو خوب جانتا ہوں، کیونکہ علم کی بدولت یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ علم والے جانتے ہیں کہ مال خرچ کرنے کے اصل مصارف کہاں ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، جو خرچ کرو گے تم کسی قسم کے مال میں سے، او نظر تم یا نظر مانو، من نظر کوئی نظر، فإن اللہ یعلم یقیناً جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، وما للظالمین من انصار نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مال تم کم خرچ کرو یا زیادہ، اس کی کمی زیادتی یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور اس مال کا جو تمہارا نیت ہے خرچ کرنے میں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اللہ سے مخفی نہیں ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کرو خیر خیرات صدقات، فنعما ہی، تو اچھی بات ہے۔ یہاں پر اوقات کا ذکر، مال خرچ کرنے کا ذکر، اس میں مجالس اور ظاہر اور باطن کے اعتبار سے اس کا ذکر فرمایا ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کرو صدقات و خیرات کو، اچھی بات ہے، فنعما ہی، وہ اچھی بات ہے، وہ مانا تم ظاہر میں بھی مال خرچ کر سکتے ہو۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپاؤ اس کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم دو فقیروں کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں نا، ظاہر میں مال خرچ کرنا، جیسے کہ مجلس ہوتا ہے، کوئی فقیر آ گیا، مسکین آ گیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کوئی بندہ آیا، مسجد، مدرسہ، جہاد فی سبیل اللہ جو بھی ہو رہے، اب وہ کہتے بھائی میرے ساتھ تعاون کرو، آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے پیسے نکالے، آپ کی نیت میں یہ ہے کہ میرے ان پیسوں کی وجہ سے لوگوں کو تحریض مل جائے، مانا ان کو شوق پیدا ہو جائے کہ دیکھو فلاں صاحب نے 1000 روپے کا نوٹ نکالا، چلو میں بھی 1000 کا نکال، فلاں صاحب نے 5000 کا نوٹ ڈالا ہے، چلو میں بھی کم از کم 1000 کا تو ڈالوں۔ آپ کی اس نیت کی وجہ سے تمہارے جو ظاہری خرچہ ہے فنعما ہی، بہت اچھا ہے، وہ اس سے تمہیں اور فائدہ ملے گا، ہاں اصل تمہارا نیت ہے اس میں۔ اور دوسری بات کہ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، یہ پھر دوسری صورت ہے کہ اگر اس میں دکھلاوا اس اعتبار سے مقصود نہیں ہے کہ تم کسی اور کو ابھارنا چاہتے ہو صدقہ کرنے پر، تو اس کو چھپا کر دینا فقیروں مستحقین کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، دور کر دے گا تم سے اس کے بدلے میں تمہارے گناہ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو اس مال اور دولت کے خرچ کرنے کی وجہ سے تم سے دور کر دے گا، اور یہ دلیل ہے کہ مال خرچ کرنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، اس کی صفائی ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ مال کے اندر کوئی غلطی سے ایسا مال آیا ہو
تو اس کی بھی صفائی ہو جاتی ہے، تکفیر ہو جاتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس سے خوب خبردار ہے۔ مانا تمہارے اعمال سے وہ ظاہر میں ہو یا باطن میں، اس کی خبر اللہ کو ہے، اس میں کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، نہیں ہے آپ کے اوپر ہدایت دینا ان کو، ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ مانا ہر مبلغ کا کام ہے تبلیغ کرنا صحیح نیت اور اسلوب اور اس کی جو لوازمات ہے، آداب ہے، اس کے ساتھ۔ آگے ہدایت دینا نبی پر نہیں ہے تو امتی پر کہاں سے ہوگا؟ تو فرمایا آپ کے اوپر ہدایت دینا نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن دیتا ہے ہدایت اللہ تعالیٰ جس کو وہ چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرو مال میں سے، فلانفسکم، بس تمہارے نفسوں کے لیے ہے، مانا اس کا فائدہ تمہیں ملے گا۔ دنیا میں بھی وہ اللہ تعالیٰ واپس لوٹاتا ہے نا، قرآن سے ثابت ہے، وما تنفقوا من شیء فهو یخلفہ، وہ اللہ واپس دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے قسم کہہ کر فرمایا کہ صدقے کے ساتھ مال کم نہیں ہوگا، مانا اللہ اس کو واپس پورا کرتا ہے۔ فرمایا اس کا فائدہ تمہیں ملے گا۔ وما تنفقوا الا ابتغاء وجه اللہ، وما تنفقون، نہیں خرچ کرتے ہو تم، الا ابتغاء وجه اللہ، مگر اللہ کی رضا کے تلاش کے لیے۔ مانا یہ وما تنفقون، نہیں خرچ کرتے ہو، مانا نہیں خرچ کرو تم، مانا تم اپنے مال کو ایسا خرچ نہیں کرو جس میں اللہ کے رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو، صرف اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے اپنا مال خرچ کرو، کسی اور مقصد کے لیے خرچ نہیں کرو، اس لیے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وما تنفقون، نہیں تم خرچ کرو مگر ابتغاء مرضات اللہ، وما تنفقوا من خیر، اور وہ جو تم خرچ کرو گے دنیا کے مال میں سے، یوفی الیکم، پورا دیا جائے گا وہ تمہیں، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیے جائے گی، تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ مانا جو تمہارا اجر ہے وہ اجر تمہیں مل جائے گا، اور اس کا بدلہ دنیا میں بھی تمہیں لٹا دیں گے، دنیا میں بھی تمہیں دے دیں گے، اور آخرت میں بھی تمہیں دے دیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ جب ایک انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو اس کے لیے اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح کوئی اونٹ کے بچے کو یا گھوڑے کے بچے کو لے کر اس کو پالتا ہے، فلو کے الفاظ آیا ہے، اور جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے وہ نیکی احد کے پہاڑ جتنے ہوگی، ایک نیکی کو اللہ احد کے پہاڑ جتنا بڑا کر کے دے دے گا اس کو۔ یہ اللہ کا اپنے بندوں پر فضل ہے۔ للفقراء الذین، ان فقیروں کے لیے، احصروا، جو بند کیے گئے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون، وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں، ضربا، چلنے پھرنے کا، فی الارض، زمین میں، یحسبهم الجاہل، گمان کرتے ہیں ان پر جاہل لوگ، بے وقوف لوگ، ناواقف لوگ، اغنیاء، مالدار ہونے کا، من التعفف، بھیک نہ مانگنے کی وجہ سے، سوال نہ کرنے کی وجہ سے، تعفف کرتا ہے، اپنے آپ کو بھیک مانگنے سے بچاتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ ان پر یہ گمان کرتے ہیں بڑا مالدار ہے۔ تعرفهم، پہچان لیں گے آپ ان کو، بسیماہم، ان کے چہروں کے علامات سے، لا يسألون الناس، وہ سوال نہیں کرتے ہیں لوگوں سے الحافا، چمٹ کر، وما تنفقوا، جو خرچ کرو تم اپنے مال میں سے، من خیر، فإن اللہ، پس یقینا اللہ تعالیٰ بھی علیم، خوب جاننے والا ہے اس کو۔ اب اس میں مصارف کا ذکر، اور سورۃ توبہ کے آیات نمبر 60 میں اس کی تفصیل ہے۔ سورۃ توبہ آیات نمبر 60، انما الصدقات للفقراء، وہاں اس کی تفصیل ہے، 8 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، مصارف، انفاق فی سبیل اللہ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیات میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو دینی امور کی وجہ سے دنیا کے کمائی سے، کاروبار سے بند ہو گئے، مانا اس میں وہ لوگ جو جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہیں۔ اب وہ تجارت کیسے کریں گے؟ ایک محاذ سے دوسرا، دوسرا محاذ سے دوسرا، رات کو دن کو
وہ جہادی کاموں میں مصروف ہوں گے تو ان پر خرچ کرنا یہ صحیح ہے. سبیل اللہ فی سبیل اللہ میں وہ لوگ جو علم کے کاموں میں مصروف ہو گئے، مانا ایک شخص ہے وہ طالب ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو معاشرے کے اندر وہ 8-10 ہزار روپیہ مہینے کا اپنے لیے کما سکتا ہے، لیکن قرآن اور سنت کے پڑھنے میں وہ ایسا مصروف ہو گیا کہ اگر بدن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ تو قابل ہے کہ وہ پیسے کمائیں، اس کو دیا نہ جائے بلکہ وہ خود کما کر دوسرے کو دے سکے گا، لیکن قرآن اور سنت کی تعلیم نے اس کو بند کر دیا. یہ محصورین میں آ گیا نا، محصور ہو گیا. احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں محصور ہو گیا، بند ہو گیا. اسی طرح وہ لوگ جو درس تدریس کرتے ہیں علماء، اگر ان کے پاس اپنے وسائل ہیں کہ وہ اپنے کاروبار سے اپنے گھر کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مدرسوں اور مسجدوں سے تنخواہیں لے لیں، کسی تاجر کے آگے وہ ہاتھ پھیلائے. یہ تو ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ کسی کو اللہ علم بھی دے دے اور اپنے طرف سے مال خرچ کرنے کی توفیق بھی دے دے. تو یہ ہمارے ہاں اردو میں جو مشہور مقولہ ہے نا، سونے پہ سہاگا، اس کی کوئی مثال نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر مال نہیں ہے اور علم ہے تو پھر شریعت نے ہم کو یہ راستہ بتایا کہ اگر شخص ہے کو علم کے کاموں میں مصروف ہے اور کوئی لوگ جو ہے وہ مالدار ہے تو وہ ان علماء پر مال خرچ کرے، اس لیے کہ وہ قرآن و سنت کی خدمت کی وجہ سے اپنے کاروبار سے وہ مصروف ہو گئے ہیں، تو اس پر خرچ کرنا شریعت نے ہم کو حکم دے دیا. فرمایا احصروا فی سبیل اللہ. زمین میں چلنے پھرنے کاروبار کے لیے باغ دوڑ کے اوقات ان کے ختم ہو گئے، کتاب و سنت کی خدمت میں چلے گئے. آگے فرمایا کہ جاہل لوگ ان پر یہ گمان کرتے کہ مالدار ہیں، اس لیے کہ تعفف کرتے وہ من التعفف، مانا بھیک نہ مانگنے کی وجہ سے. وہ بھیک نہیں مانگتے کسی سے تو لوگ کہتے یہ سفید کپڑے پہنے ہوئے، سر پر سفید ٹوپی، یہ صاف ستھرے کپڑے، اس کا مطلب یہ بڑا مالدار ہے. نہیں، اور کسی سے مانگتا بھی نہیں ہے. ایک تو یہ. دوسرے فرمایا تعرفہم بسیماہم، پہچان لے گیا ہم ان کو ان کے علامات سے. سیما میں یہاں علماء نے ایک تو یہ معنی کیا ہے کہ اس کے وجود پر کمزوری کے علامات آتے ہیں کہ وہ کھانے اور پینے میں فراوانی اس کو نصیب نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کمائے، جب چاہا مرغی کھایا، جب چاہا اس نے دال کھایا، جب چاہا کوئی اور چیز، اپنے خوشی کے ساتھ چلنا پھرنا اور کھانا پینا یہ نہیں ہے، تو اس کے وجود میں کمزوری کے علامات تمہیں نظر آئیں گے. تو فرمایا کہ یہ اس کی نشانیوں میں سے ہیں. لا يسألون الناس الحافا، لحاف اصل میں کہتے ہیں بستر کو نا، جس میں بندہ لیٹتا ہے، لحاف. تو بعض ہی بھیک مانگنے والے بھی انسان کے ساتھ لحاف بن جاتے ہیں نا، وہ چھوڑتا کہاں ہے پھر، جب تک دو گے نہیں تو چھوڑے گا نہیں. تو فرمایا کہ یہ لوگوں سے اس طرح نہیں مانگتا کہ بس چمٹ جاتے ہیں اس کے ساتھ کہ دینا پڑے گا. فرمایا جو تم خرچ کرو اللہ کے علم میں. الذین، وہ لوگ ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں اموالهم، اپنے مالوں کو، باللیل والنہار، دن اور رات. اب اس میں اوقات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. دن اور رات کو مال خرچ کرنا یہ اوقات ہے، کبھی رات کے اندھیرے میں، کبھی دن کی روشنی میں. کبھی کوئی ضرورت مند ہے وہ رات کو آیا دروازے پر تو شریعت نے کہا رات کو خرچ کرو. کبھی ضرورت مند دن کو آیا، دن کو خرچ کرو. مانا رات اور دن یہ سب اللہ رب العالمین کے ہے، اور اس میں اللہ کی عبادت کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیے ہیں، تو رات کو بھی خرچ کرو، دن کو بھی خرچ کرو. فرمایا وہ لوگ جو دن اور رات کو خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، مخفی طریقے سے اور ظاہر طریقے سے، جیسے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ظاہر میں پڑھنے کا نیت کیا ہو، کسی کو دینا، ظاہر میں دینا، اس میں نیت کیا ہو ترغیب، اور چھپا کر دینا اس میں نیت کیا ہو لوگوں کے دکھلاوے سے بچنا. فرمایا تو فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے نزدیک. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا. یہ مال، یہ دولت ان کو اللہ رب العالمین کے قہر، غضب سے بچا لے گا. الذین، وہ لوگ یاکلون الربا، جو کھاتے ہیں سود کو، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا مگر کما یقوم الذی، جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان، جس کو حواس باختہ کیا ہو شیطان نے، اس کے عقل کو برباد کیا ہو.
ہوا سے بھاگتا اس کو کہتے ہیں نا اس طرح پاگل کی طرح، ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے، دیکھنے والا کہتے کہ تو پاگل ہے، اس کو اپنا سمت معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے کہاں جانا ہے، کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے، کبھی یوں جاتے کبھی یوں جاتے، پاگل کی طرح ہوا سے بھاگتا اس کو کہتے ہیں۔ من المسجد چھو لینے سے، ذالک بانہم یہ اس لیے کہ یقیناً وہ قالوا انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، یقیناً بے سود کی طرح ہے، واحل اللہ البیع اور حال یہ ہے کہ حلال کیا اللہ تعالیٰ نے بے کو، وحرم الربا اور حرام کیا سود کو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے پچھلے آیتوں میں مال خرچ کرنے کا ذکر کیا، تو اب اس آیات میں چونکہ مال کمایا جاتا ہے تو پھر خرچ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ مال کی کمائی میں سود سے بچو، کیونکہ سود ایسا ذلیل چیز ہے کہ وہ مال میں آ جائے تو پھر اس میں سے تم جتنا بھی صدقات دو گے، زکوٰۃ نکالو گے، اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔